اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو تنزیل زہرا اور 92 ملٹی میڈیا کی طرف سے سلام علیکم اور تحفہ عالی مدد۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ وہ ایسا پروردگار ہے جو ہمارے بڑے سے بڑے گناہ فقط ایک توبہ کے عوض معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے جو ہمارے نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے اور مانگنے پر بھی دیتا ہے، جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ ایسا پروردگار ہے کہ کبھی اپنی نعمتوں کا دروازہ ہم پر بند نہیں کرتا۔ بعد از پروردگار تمام تر حمد و ثنا محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آئی بی فاطمہ کا آج ہمارا دوسرا پروگرام جس میں ہمارا پہلا پارٹ ہے۔ آئی بی فاطمہ کے حوالے سے کافی کچھ بیان کر چکی ہوں، پچھلے پروگرامز بھی ہمارے ہوئے ہیں، اور آج ایک نئی گیسٹ ان کے ساتھ ہم آئی بی فاطمہ پر پروگرام کریں گے۔ وہ فاطمہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے تحاشا ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ انہیں کبھی اپنے بابا کے لیے کبھی رونے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، کبھی رونے بھی نہیں دیتے تھے۔ ان کو اپنے بابا کے لیے گریہ وزاری کرنے کے لیے بھی شہر سے باہر جا کر لوگوں سے دور جا کر گریہ وزاری کرنی پڑتی تھی۔ وہ بی بی جو خاتون جنت ہیں، جو حسنین کی ماں ہیں، ان پر بے تحاشا ظلم ڈھائے گئے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا شروع کرتی ہوں میں، اور اپنی گیسٹ کو دعوت دیتی ہوں، علیحہ زینب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے ایام؟ الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں۔ چلیں ہم شروعات کرتے ہیں آپ کے ایک کلام سے۔ جی ضرور۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اجمعین۔ سب سے پہلے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں ایک ایسا قصیدہ پیش کرنا چاہوں گی، منقبت، کہ جس میں جی آپ کی فضیلتوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ بہت مشہور اور معروف قصیدہ ہے۔ یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، باپ کہتا ہے تجھے ابیہا زہرا، کل ایمان پڑی ہے تیرے آنچل پہ نماز، کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لاپتہ کے خدا، لاپتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہے مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ یہ نہ ہوتی تو
ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر معجزے لے گئے معجزے لے گئے انبیاء فاطمہ لیلۃ القدر فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ جب بھی معراج دل میں خواہش ہوئی جب بھی معراج دل میں خواہش ہوئی تیرے گھر آ گئے تیرے گھر آ گئے تو فاطمہ لیلۃ القدر کا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ وجود نہیں رکھتے کیونکہ ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جو وجود نہیں رکھتا. اگر ہم شب معراج دیکھتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا کے آگے کے مقامات دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین اس زمین سے اس فرش تک لے کے گئے ہیں اور اس عرش تک لے کر گئے ہیں, معذرت چاہوں گی غلطی ہوگی, کہ اس عرش تک لے کر گئے ہیں اور وہاں پر جو معراج کا سما تھا تو ہم کہتے ہیں کہ پردہ وحدت کے قریب جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں تو پردہ وحدت کی دوسری جانب خداوند تعالیٰ تھے. ہم کہتے ہیں کہ حبیب نے اپنے حبیب سے باتیں کی ہیں نا, تو وہاں پر خدا تھے کیا؟ اگر ہم کہیں گے کہ وہاں پر خدا کی ہستی خود موجود تھی تو نعوذ باللہ یہ تو غلط ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جو جسم نہیں رکھتا, جو وجود نہیں رکھتا. تو پھر اس پردہ وحدت کے پیچھے کون سی ہستی تھی, اور پھر وہ جو ہستی کلام کر رہی تھی اس کو تو ماشاءاللہ سے ہمارے علم ہے کہ وہ وہاں پر کون سی ہستی تھی. بے شک وہ امام علی علیہ السلام کی ہی ہستی تھی. اب یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ واقعات سارے پیش آئے. تو وہاں پر آیا کہ ایک طرف پردہ وحدت کی دوسری جانب محمد مصطفیٰ ہیں اور اس جانب علی مرتضیٰ ہیں, تو اس تمام حالات کو دیکھنے والی کون سی ہستی وہاں پر موجود تھی. تو آئیے ہم وہ پیش کرتے ہیں. شاعر کتنا خوبصورت لکھتے ہیں کہ میر تکلم صاحب لکھتے ہیں, تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو, تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو, اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اب یہ دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل پڑے تو ہم سب سے پہلے جس ہستی کو پکارتے ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی ہستی. ہم فوراً سے یا علی مدد کہتے ہیں کہ مولا ہماری مشکل کشائی کیجیے. تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل پڑ جاتی ہے, جیسے کہ خیبر کا میدان دیکھ لیجیے اور بھی اکثر مقامات دیکھ لیجیے, جب محمد مصطفیٰ پر مشکل پڑتی ہے تو خدا کہتا ہے کہ نادی علی مظہر اللہ, اے میرے حبیب علی کو پکارو. تو علی وہ ہے کہ جو نبیوں کی بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں, لیکن جب علی پر مشکل کا وقت آ جاتا ہے تو ان کی جو مشکل کشائی کرتی ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہیں جو ان کی بھی مشکل کشائی کرتی ہیں. کیوں نہ ایسا ہو, کیونکہ خداوند تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں ہے کہ اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو پھر میں یہ جہان ہی خلق نہ کرتا, اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ جو افلاک ہیں ان کو خلق نہ کرتا, اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں علی کو خلق نہ کرتا. پھر کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو
تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. پھر کہتے ہیں کہ اگر علی اور آپ ہیں لیکن آپ دونوں کو بھی میں خلق نہ کرتا اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی نہ ہوتی. یعنی وجہ تخلیق کائنات جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے. تو اب دیکھیے کہ مشکل کشائی کرنے والی ہستی کی بھی جو مشکل کشا ہستی ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہیں. تو اب مشکل کشا کے جو بیٹے ہیں ابن مشکل کشا جن کو کہا جاتا ہے, جن کو حاجتوں کا در کہا جاتا ہے, ان کو کس طرح سے مانگا ہے بی بی نے دعاؤں میں. شاعر کیا خوبصورت لکھتے ہیں, کہتے ہیں بن رہے ہیں خدو خال عباس کے, بن رہے ہیں خدو خال عباس کے, ہے مسلم پہ مہر دعا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں ایک گھر میں پڑھ رہی تھی مجلس, تو وہاں پر جب میں نے کہا کہ بی بی کو حق لے جانے کے لیے دربار جانا پڑا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو, تو کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسا مجمع ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اہل تسنن ہوتے ہیں اور اہل تشیع جو ہیں وہ اتنی تعداد میں نہیں بھی ہوتے, کم ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ مجھے زیادہ تر ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سنیوں کے درمیان آتے پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ میں خود کہتی ہوں کہ میں بھی سنی ہوں. کیونکہ جو رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے, آپ بھی سسٹر جانتی ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والے کو ہی کہتے ہیں کہ سنی ہے نا, تو پھر علی سے بڑا تو کوئی سنی نہیں ہے نا. علی بھی تو وہ ہے کہ جو سنت رسول پر عمل کرتے رہے, تو پھر علی سے بڑا تو کوئی سنی نہیں ہے. جب علی سنی ہے تو ہم بھی سنی ہے. تو پھر میں وہاں پر جب میں نے کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جو دربار میں گئی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے, تو پھر ان کی والدہ کو دیکھیے کہ جو مسجد میں گئی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے, تو وہاں پر سب لوگ کہنے لگے کہ نہیں بی بی اپنا حق مانگنے نہیں گئی, بی بی آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو, یہ غلط روایات ہے, تم لوگ غلط. تو وہاں پر میں نے یہ اشعار پڑھے, میں نے وہاں پر بھی اس کو پڑھا اور میں نے کہا کہ ذرا توجہ سے سنیے گا, اور آپ لوگوں کی معتبر کتابوں سے حوالہ ہے اور آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر میں نے یہ شعر پڑھا, بھی آپ کے سامنے بھی پیش کروں گی. جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں, صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں, جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں, کس سے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. آخری اشعار پیش کرنا چاہوں گی, یہ اریب ہادی بھائی کے اشعار ہیں جو انہوں نے علمی سائر سے بولا تھا کہ میرے سنسر سے کہ آپ کو پڑھیں, تو واقعی بہت کمال کا شعر لکھا انہوں نے. کیا لکھتے ہیں, لعنتوں سے نہیں بچ سکے گا کبھی, لعنتوں سے نہیں, لعنتوں سے نہیں بچ سکے گا کبھی, جو بھی مجرم ہوا آپ کا فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ, لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. مولا آپ کا پڑھنا اور جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا سننا قبول فرمائے. اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام کو پیش کیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, بیوی آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے آپ کا. میں چاہوں گی اب یہ پوچھنا کہ آپ نے کب سے پڑھنا سٹارٹ کیا ہے؟ نہیں, ویسے تو میں بچپن سے ہی پڑھتی آ رہی ہوں. پہلے میں بہت زیادہ نعتیں پڑھتی تھی. بچے کو شوق ہوتا ہے نا بچپن میں کہ میں کچھ نہ کچھ گنگناتا پھروں, بس پڑھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو پوائنٹس پڑھتے رہتے ہیں. تو میرا بچپن سے ہی تھا کہ مجھے میرے گھر والوں نے نعتیں پڑھانا شروع کر دیا تھا. ہمارے اپنے اسکول میں سب سے پہلے میری پھپھو جان ہیں, انہوں نے مجھے ایک نعت کی پریکٹس کروائی اور اس کو میں نے اچھے سے یاد کیا. اور میں بہت چھوٹی سی تھی, بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی, آئی تھنک 2 یا 3 کلاس میں ہوں گی, تو تب میں نے نعت پڑھی. اور اس کے بعد سے آج تک میں پڑھتی ہوں اور کافی لوگ سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے. یہ مولا کی کرم نوازی ہے, ان کا کرم ہے کہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد سے پڑھتے 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 کیونکہ ہمارا کچھ ماحول بھی ایسا تھا گھر کا
کہ ہم لوگ گھر میں بھی جس طرح مجھے ماحول ملتا ہے نا مکس ماحول، اسی طرح مجھے گھر کا بھی ماحول ملا، کچھ لوگ سنی اور کچھ لوگ شیعہ. تو اس اچھا ماحول میں رہتے ہوئے کچھ سوالات تھے ذہن میں، بہت کچھ تھا. تو سب سے پہلے میں نے حفظ کرنا شروع کیا. میں نے کہا سب سے پہلے میں حفظ کروں گی. مجھے شوق تھا، میری مما کو شوق تھا، میرے دادا جان کو شوق تھا، بابا کو شوق تھا کہ یعنی کوئی حفظ کرے ہمارے خاندان میں سے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. تو میں نے کیا اسٹارٹ. تو حفظ کرتے کرتے پھر میرے ذہن میں بہت سارے کویسچنز آنے لگ گئے کہ ایسا کیوں ہوا تھا، ویسا کیوں ہوا تھا، خلفاء کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ ایک سنی فیملی سے بھی بلونگ رکھتی ہوں نا، تو پھر ان لوگوں کو بھی بتانا تھا مجھے. تو یہ ہو وہ ہو. تو پھر میرے دادا نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جو ہے جامعہ میں جاؤ اور وہاں پڑھو اور ہمیں بھی بتاؤ اور خود کی بھی اصلاح کرو. تو بس پھر انہوں نے ہمیں وہاں بھیج دیا. تقریباً 6-7 سال کا عرصہ تھا جو ہم نے گزارا ہاسٹل میں. اور اس کے علاوہ پھر جو گھر میں بھی پڑھتے رہے، ساتھ میں دوسری اسٹڈی کو بھی لے کے چلے. تو پھر وہاں پر تمام سوالات کے جواب لیے. ایک بچہ ہوتا ہے نا صرف پڑھتا ہے، لیکن وہ کچھ کویسچنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے پڑھا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید عقائد کے متعلق میرا رجحان زیادہ تھا. تو اس لیے آج کوئی بھی جب سوال کرتا ہے تو ڈائریکٹلی اس کو بولتی ہوں کہ تم یہاں پہ غلط ہو، اس کا یہ جواب ہے. تو بس تب سے بچپن سے ہی لے کے آج تک پڑھتی آ رہی ہوں اور سنتے آ رہے ہیں لوگ. بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ اتنا اچھا اتنا علم ہے آپ کو، ماشاء اللہ سے قرآن بھی حفظ کر چکی ہیں آپ. تو اب میں چاہوں گی کہ دوسرا کلام آپ ہمیں سنائیں. جی جی ضرور. جی جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجهم. جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کے جتنے زیادہ فضائل ہیں لوگوں نے ان کو مانا نہیں. آج بھی لوگ، میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ وراثتیں کہاں ہوتی ہیں انبیاء کی. جبکہ بی بی آیات پڑھ پڑھ کے سناتی رہی ہیں کہ میرے بابا کا مجھے 2 نبیوں کی وراثتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نہیں مانے لوگ. اور اسی طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے آثار کس طرح سے جنت البقیہ میں ہے کہ بی بی کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے. جو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے بی بی، جن کے بابا خود نبیوں کے سردار ہیں، 1,24,000 انبیاء جن کو سلام کرتے ہیں، وہ خدا تمام نبیوں میں سے جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، اس کی بیٹی کہ جس کو اس کے بابا بھی کہتے ہیں کہ یہ ام ابیہا ہے، کہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے. تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ یہ بدسلوکیاں کی جا رہی ہیں، اتنے زیادہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں جو ایام فاطمیہ میں ڈھائے گئے مظالم. آپ سب بخوبی واقف ہوں گے کہ بی بی کو رونے نہیں دیا جاتا تھا. اور پھر جب اگر اس کے علاوہ بھی بی بی کے متعلق جتنی بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ بی بی اپنا حق مانگتی ہیں، 7 بچوں کو لے کے جاتی ہیں، اور بی بی کو تماچے بھی لگایا گیا، بی بی کو تعزیانہ مارا گیا. اور وہ تمام مظالم آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جنت البقیہ میں بی بی کی جو مرکز ہے وہ ابھی تک ویسے ہی ویران ہے. اور ہم لوگ دل میں یہی تڑپ رکھتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہمارے وقت یہ امام آئیں اور جلد از جلد ان کی قبر مبارک کو ایک مزار میں تبدیل فرمائیں اور وہاں پر بھی ہم لوگ چراغاں کر سکیں. تو اسی کے حوالے سے ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی میں. بسم اللہ. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو زلیخا ہے، پہلو بھی شکستہ
کس حال میں ظالم نے کیے کس طرح سے تو بھی پھر لوٹ کے گھر آئی بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے پہلو بھی شکستہ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے چھپ چھپ کے عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جان کی فضا ہے پہلو شکستہ مرہم تیرے زخموں کا بیوی نہ ملا اولاد امیہ کی باقی ہے جواب تک رونے پہ بھی پہرا تھا تربت پہ بھی پہرا ہے پہلو بھی شکستہ مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب بابا تیرا رہتا ہے تربت پہ تیری سب سے کب بد خزرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. جزاک اللہ بی بی، آپ کا پڑھنا قبول فرمائیں. بہت ہی غضب کا کلام ہے یہ. بہت بہت شکریہ آپ کا علیہ زینب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، اور انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ضرور پھر ملتے انشاءاللہ. ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کلمہ گوا رسول زادی نو وچ دربار دے بول